آپ نے سنا ہوگا کہ علماء کی باتیں سننا، یعنی کہ علماء جو بیان کرتے ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں، وہ سننے میں اتنا ثواب ہے، تو سوچو امام صاحب نے ابھی اتنے سے جملے بول کر کے کتنا ثواب کمایا ہوگا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر شخص وہ ہے. ہم گھر سے نکل رہے ہیں لیکن خبر آتی ہے 1 گھنٹے بعد کہ فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. کب سے ہم نماز یا الفلاح کامیابی کی طرف آؤ. آج اوٹیوں میں بیٹھ کر کے، اوٹو میں بیٹھ کر کے، چوراہوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے بیڑی سگریٹ چائے پینے سے جو ہے کامیابی نہیں ملنے والی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں دوستو آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرمائے، ہم سب کو دین و ایمان کی دولت سے مالا مال نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. ناظرین اکرام، میں اتراکھنڈ کے کاٹ گودام میں موجود ہوں اور یہ درگاہ شریف جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ حضرت شیر علی بابا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف ہے. بڑے ہی اپنے وقت کے کراماتی بزرگ ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں، یہ نہر بھی ہے. یہ دیکھیں دوستو، یہاں پر کوئی بھی ٹکاؤ نہیں ہے، یہاں پر صرف کھائی ہے، سمجھ لیجیے. یہ پہاڑی پر یہ درگاہ شریف موجود ہے اور یہ سب پانی کا بہاؤ دیکھ لیں آپ. وہاں پر تھوڑا سا پانی کا بہاؤ دیکھ لیں. یہ کاٹ گودام کا پل ہے ادھر اس سائیڈ میں، یہاں سے. اور یہ دیکھیں پہاڑی بھی دکھ رہی ہوں گی آپ کو دوستو. اللہ کی دست قدرت کا کرشمہ دیکھیں آپ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے آنکھوں کے نظاروں کے لیے بنایا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور یہاں پر بندر بھی خوب شیطانیاں کر رہے ہیں، دیکھیں کیسے بھاگا بھاگی کر رہے ہیں بندر بھی یہاں پر. اور امام صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر ماشاءاللہ. دیکھیں مسجد کے امام صاحب، یعنی کہ یہیں پر یہ مسجد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ خیریت ہیں؟ جی الحمدللہ. حضرت سے چلیے کچھ بات چیت کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. حضرت اجازت ہے آپ کی؟ وقت ہو تو میں آپ سے کچھ اصلاح چاہتا ہوں. جی جی فرمائیں. وقت ہے حضرت آپ کے پاس؟ ہاں وقت ہے، بتائیے. ماشاءاللہ. میں چاہتا ہوں آپ ان لوگوں کے لیے خاص اصلاح کر دیں جی. جو لوگ نمازوں کو چھوڑ کر کے، یعنی کہ نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، آٹو میں اور پٹالوں پر اور رکشے پر اور تمام چائے کے اڈوں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. یعنی کہ نماز کے وقت وہ ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے کہ اذان کا ایک اعلان لگ گیا ہو کہ اب انہیں پکڑ کے لاؤ، انہیں زبردستی نماز پڑھواؤ. تو ان کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آ رہی ہے نماز کو لے کر کے. ان کو نمازیں مشکل اور بھاری لگ رہی ہیں. 5 وقت کی نماز، صرف 5 وقت کی نماز. اچھا، نوجوان نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں. نماز سے دوری ہے. مسجدیں دیکھ رہے ہیں آپ حضرت، جیسے کہ آپ کا بھی اس دن آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آپ کا بھی یہ کہنا تھا کہ بات اگر نوجوانوں کی جائے تو نوجوانوں سے پہلے ان 40 سالہ، 45 سالہ، 60 سالہ، 50 سالہ لوگوں کی بھی کی جائے کہ جن کی عمریں تمام ہونے کو ہیں اور پاؤں جو ہیں قبر کی جانب کھینچے جا رہے ہیں، لیکن ابھی وہ بھی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اگر نمازوں کے حالاتوں کو پوچھا جائے تو الحمد شریف صحیح طریقے سے پڑھ کر نہیں سنا سکتے ہیں. اللہ سمجھ گئے آپ؟ وہ 40-50 سال کے لوگ. نوجوانوں کی تو آپ پوچھو ہی مت، بے حیائی، عیاشیوں کی طرف، گانے بازی کی طرف اور بد نگاہی کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے. جبکہ بتائیے کون بتانے کے لیے آئے گا؟ علماء، امام لوگ مسجدوں میں پیغام دیتے ہیں بھائی نماز کو آؤ، نماز کو آؤ. کون امام ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی مسجد سے نہیں کہتا ہو کہ آپ نماز کو آئیے؟ لیکن ہے کوئی کہ نماز کے لیے آتا ہو، کوئی تیار ہے نماز ماننے کے لیے؟ نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ ہمارے وہی چند نمازی جو روزانہ آتے ہیں وہی آتے ہیں. باقی زیادہ تر اکثر و بیشتر وہی نمازی ہیں جو جمعے میں آتے ہیں. صرف جمعے میں بھی آنے کا ٹائم ان کا یہ ہوتا ہے کہ خطبے کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو وہ لوگ بنا دعا کیے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ خدا کے خوف سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، کیونکہ انہیں اللہ کے ہاں جانا ہے، اللہ کے ہاں جا کر کے بھی منہ دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا کہ میں نے کیوں پیدا کیا تھا؟ میں نے تو پیدا اس لیے کیا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر وہ آ کر کے عبادت ہی نہیں کرے گا تو دنیا میں آنے کا مقصد تو اس کا بیکار ہے نا پھر. تو انسانوں کو، نوجوانوں کو، میرے تمام بھائیوں کو میں یہی پیغام آپ کے چینل کے حوالے سے دیتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں مرنا ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. کل بروز محشر، جس دن جانوں کو پگھلا دینے والا دن ہوگا، روز محشر کی جہاں گزار بود اولین پرشش نماز بود، یعنی جس دن جانوں کو پگھلا دینے والا دن ہوگا، سورج سبا نیزے پر ہوگا. تو اس وقت اس دن بھی اگر کوئی سوال کیا جائے گا نا میرے بھائیوں، تو نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. نماز کو لے کر کے کہیں نہیں بچ پاؤ گے. اس لیے ضروری ہے دنیا میں جیتے جی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے، 1 مہینے بعد نماز پڑھنا شروع کریں گے، 40 سال کی ہماری عمر ہو جائے گی ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے. میرے بھائیوں، زندگی کا کچھ نہیں پتہ ہے. ہم گھر سے نکل رہے ہیں لیکن خبر آتی ہے 1 گھنٹے بعد کہ فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. کب سے ہم نمازیں پڑھنا شروع کریں گے؟ کب سے ہم
اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، کف سے آ کر کے ہم جو ہے اپنے علماء کی بات پر عمل کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ قوم جس دن سے اس نے علماء کی بات کو ماننا سے انکار کر دیا، اپنے علماء کے پاس میں بیٹھنا بند کر دیا ہے، اس دن سے یہ قوم جو ہے نا غلط راستوں کی طرف جا رہی ہے، خسارے میں جا رہی ہے۔ بلکہ قوم کو چاہیے کہ وہ آئے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ آج اوٹیوں میں بیٹھ کر کے، اوٹو میں بیٹھ کر کے، چوراہوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے بیڑی سگریٹ چائے پینے سے جو ہے کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ کامیابی کب ملے گی؟ کامیابی ہمیں اس وقت ملے گی جب مسجد میں آ کر کے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں گے۔ وہ رب تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج پریشان ہوتے ہو، تانا دیتے ہو کہ میں پریشان ہوں، میں یوں ہوں، پریشانیاں میرے اوپر آ رہی ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ کے گھر میں آ کر کے سر تو رب کی بارگاہ میں رکھ۔ وہ رب تو اتنا رحیم ہے، کریم ہے، اتنا مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تیری پریشانی کو وہ یوں ہی دور کر دے گا۔ تو اپنے سر کو سجدے سے بعد میں اٹھائے گا، مولا تیری پریشانی کو پہلے ہی دور کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، نماز پڑھو، نمازوں کی طرف آؤ، اپنے رب کے پیغام پر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ مصطفیٰ نے جو احکام، جو فرامین ہم کو دیے ہیں ان پر عمل کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے تمام امت مسلمہ، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو نماز کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر بعد نماز عشاء روزانہ درس بھی ہوتا ہے، اور نمازیوں کی جو تعداد ہے ہمارے یہاں زیادہ تر سبحان اللہ وہ نوجوانوں کی تعداد ہے۔ خواجہ مسجد میں اجتماع ہوتا ہے ہر جمعے کی عشاء کی نماز کے بعد۔ اچھا، ماشاءاللہ، تو وہاں پر بھی جو ہے جانا چاہیے، دین کی باتیں سیکھنی چاہیے، اجتماع میں جانا چاہیے، دعوت اسلامی کے اجتماع میں جا کر دعوت کے بھی۔ اسلامی میں خواجہ مسجد میں دوستوں، ہلدوانی ریلوے اسٹیشن کے پاس خواجہ مسجد میں بعد نماز عشاء اجتماع ہوتا ہے مردوں کا۔ آپ لوگوں سے زیادہ گزارش ہے کہ وہاں پر آ کر کے علم دین سیکھنے کی اور سکھانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ علماء کی باتیں سننا، یعنی کہ علماء جو بیان کرتے ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں، وہ سننے میں اتنا ثواب ہے۔ تو سوچو امام صاحب نے ابھی اتنے سے جملے بول کر کے کتنا ثواب کمایا ہوگا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو قرآن کو سیکھنے کی بھی کوشش کرے اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی بھی کوشش کرے۔ مذہب اسلام زندہ باد، مذہب اسلام زندہ باد۔ بے شک دوستو، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گھروں سے خیر و برکت اڑ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر کی نماز وہ افضل نماز کہلائی جاتی ہے 5 وقتوں میں، کہ جس کے بغیر روزی روٹی کا ملنا اور کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اس کی روزی روٹی میں تنگ دستی آتی ہے، اور کامیابی تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ وہ کماتے کماتے گڈھوں میں قبروں تک پہنچ جائیں گے، لیکن کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جو فجر کی نماز کو ترک کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، سوتے رہتے ہیں پڑے ہوئے۔ ہلو، ٹھیک ہے، پھر دوستو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو، اور پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ آپ سبھی کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے۔